بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البدر اسکول ریگولر بوائز گارڈن ایسٹ کیمپس اردو کلاس 10، ایک مرتبہ پھر آپ تمام طلبہ کو خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 3 کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس کے تیسرے اور آخری لیسن کی طرف بڑھیں گے۔ سبق کا عنوان آپ کے سامنے ہے، قومی ہمدردی، اور اس کے لکھنے والے ہیں خواجہ الطاف حسین حالی۔ آج جو کام ہم کریں گے، سب سے پہلے مشقی سوالات حل کیے جائیں گے، خالی جگہیں پر کی جائیں گی، صحیح اور غلط کے نشانات لگائے جائیں گے، کثیر الانتخابی سوالات حل کیے جائیں گے، اور جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی مشق کی جائے گی۔ آخر میں چند عبارتوں کی تشریح انشاءاللہ کی جائے گی۔ آج کے جو ہمارے لرننگ آبجیکٹیوز ہیں، مشقی سوالات حل کر سکیں، سبق میں مہیا کی گئی معلومات کی روشنی میں درست الفاظ کے ساتھ جملہ مکمل کر سکیں، جملوں کی پہچان ہو جائے اور عبارتوں کی تشریح کر سکیں۔ سبق کا پہلا حصہ مشقی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1 ہے، ہمدردی کن لفظوں کا مرکب ہے؟ اس کا جواب ہے، ہمدردی کا لفظ دو فارسی کلموں ہم اور درد سے مل کر بنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہمدردی کے لفظ سے دو یا زیادہ لوگوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، چاہے ارادے سے ہو یا بغیر ارادے کے، مگر آج کل اس سے مراد ایسی شرکت غم لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ سوال نمبر 3 ہے، انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہوتا تو کیا ہوگا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ انسانوں میں اگر ہمدردی نہ ہو تو دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سوال نمبر 4 ہے، کن خیالات نے دنیا کی ترقی اور اس کے تنزل پر اثر کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دو خیالات نے دنیا کی ترقی اور تنزل پر اثر ڈالا ہے، ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، حیوانات میں ہمدردی کس طرح پائی جاتی ہے؟ دو مثالیں دیجیے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا اور ان کو دشمن کے حملے سے بچانا، یہ تو سب جانوروں کی عام خصلت ہے۔ عام ہمدردی بھی ان میں پائی جاتی ہے۔ اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 1، جنگلی بطخوں کی ایک جماعت جب کسی کھیت میں جاتی ہے تو سب ایک قطار میں کھڑے ہو کر دانہ چگتی ہیں، جبکہ باری باری ایک ایک بطخ سب کی چوکیداری کرتی ہے۔ اس پہرے داری کے دوران وہ ایک دانہ بھی نہیں کھاتی۔ یہ ایک بہت بڑی ہمدردی کی مثال ہے۔ دوسری مثال پیش کی جا رہی ہے کہ چونٹا جب کہیں کوئی کھانے پینے کی چیز کا ڈھیر دیکھتا ہے تو اپنی قوم کو جا کر بتاتا ہے، اپنی پیٹ پوجا کی فکر میں نہیں رہتا۔ یہ دونوں حیوانات میں ہمدردی کی مثالیں ہیں۔ سبق کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، کثیر الانتخابی سوالات کا حل۔ یہاں 4 آپشن دیے جائیں گے اور سبق میں مہیا کی گئی معلومات کے مطابق اس کا درست جواب منتخب کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے، ہمدردی ایک خاصیت ہے۔ اس میں 4 آپشن دیے گئے ہیں، نمبر 1 قدرتی، نمبر 2 مصنوعی، نمبر 3 نمائشی اور نمبر 4 تجارتی۔ اس کا صحیح جواب ہے قدرتی، اور ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے۔ دوسرا جملہ ہے، اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ یہاں بھی 4 آپشن ہیں، نمبر 1 پرندے، نمبر 2 انسان، نمبر 3 چوپائے اور نمبر 4 فرشتے۔ تو صحیح اس کا جواب ہے انسان۔ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ تیسرا جملہ ہے، ہمارے ہم وطن بھی اصل سے بے خبر نہیں ہیں۔ 4 آپشن ہیں، نمبر 1 ہمدردی کی، نمبر 2 خود غرضی کی، نمبر 3 مجبوری کی اور نمبر 4 دوستی کی۔ تو صحیح اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کی اصل سے بے خبر نہیں ہیں۔ چوتھا جملہ ہے، زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو مائل کر رہا ہے۔ یہاں بھی 4 آپشن ہیں، دوستی کی طرف، نمبر 2 ہمدردی کی طرف، نمبر 3 مروت کی طرف اور نمبر 4 زندگی کی طرف۔ تو صحیح اس کا جواب یہ ہے کہ زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے۔ پانچواں جملہ ہے، قوم ایک مثال رکھتی ہے۔ یہاں بھی 4 آپشن ہیں، نمبر 1 درخت کی، نمبر 2 زمین کی، نمبر 3 پانی کی اور نمبر 4 ہوا کی۔
تو صحیح اس کا جواب یہ ہے کہ قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے۔ سبق کا تیسرا حصہ خالی جگہیں مناسب الفاظ کے ساتھ پر کیجیے۔ نمبر 1 ہے جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ڈیش اور پتے بھی ہرے ہیں۔ یہاں خالی جگہ میں لفظ آئے گا ٹہنیاں۔ جملہ یوں ہوگا جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں۔ نمبر 2 ہے جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عطا کی ہیں انسان ان کا ڈیش تر مستحق ہے۔ خالی جگہ میں آئے گا زیادہ۔ جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عطا کی ہیں انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے۔ نمبر 3 ہے انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ ڈیش ہو جائے۔ جواب اس کا یہ ہوگا انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ نمبر 4 ہے مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ڈیش کی طرف کھینچتا ہے۔ جملہ مکمل یوں ہوگا کہ مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ نمبر 5 ہے جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب ڈیش جائیں گے۔ جملہ اس طرح مکمل ہوگا کہ جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے۔ خالی جگہ مکمل ہونے کے بعد سبق کا چوتھا حصہ صحیح یا غلط کا نشان لگانا۔ جملے ہمیں دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے ہمدردی کے لفظ سے ایک یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح جواب ہے۔ نمبر 2 ہے ہمدردی ایک مصنوعی خاصیت ہے۔ بالکل غلط جواب ہے، ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے۔ نمبر 3 ہمدردی حیوانات میں نہیں پائی جاتی، یہ بھی غلط ہے، ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے ایک انسان کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر بھی چل سکتی ہے، بالکل نہیں، یہ جملہ غلط ہے، ایک انسان کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی۔ نمبر 5 ہے مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں ہمدردی پھیل جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سبق کے 5ویں حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ یہاں آپ کو ایک چارٹ دیا گیا ہے جس میں 4 جملے دیے گئے ہیں، ان میں پہچاننا ہے کہ جملہ اسمیہ کون سا ہے اور جملہ فعلیہ کون سا ہے اور اس کی وجہ بھی بتانی ہے۔ تو پہلا جملہ ہے راشد بیمار ہے۔ اس جملے میں چونکہ خبر دی جا رہی ہے کہ راشد بیمار ہے، کسی کام کا ذکر نہیں ہے، لہذا یہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ دوسرا جملہ ہے افشاں مضمون لکھ رہی ہے۔ اس جملے میں لکھنا چونکہ ایک کام ہے اور جس جملے میں کسی کام کا ذکر کیا جائے اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے، لہذا یہ جملہ فعلیہ ہے۔ ہم فٹ بال کھیل رہے ہیں، اس میں بھی کھیلنا ایک کام ہے، لہذا یہ بھی جملہ فعلیہ ہوگا۔ وہ مصروف ہے، اس میں چونکہ کسی کام کا ذکر نہیں ہے، لہذا یہ جملہ فعلیہ نہیں بلکہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ سبق کے آخری اور چھٹے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، عبارتوں کی تشریح۔ عبارتوں کی تشریح کا کرائٹیریا وہی ہے جو اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ سب سے پہلے عبارت لکھی جائے گی، اس کے بعد عبارت کا حوالہ دیا جائے گا کہ کہاں سے لی گئی، اور آخر میں مصنف کا حوالہ دیا جائے گا، پھر سب سے آخر میں عبارت کی تشریح کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے عبارت پیش کی جاتی ہے، قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد و عورت۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے۔ یہ عبارت کتاب کے صفحہ نمبر 26 پر موجود ہے۔ اس کی تشریح لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں عبارت کا حوالہ دینا ہوگا۔ عبارت کا حوالہ اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ مندرجہ بالا اقتباس ہماری درسی کتاب کے سبق قومی ہمدردی سے لیا گیا ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں خواجہ الطاف حسین حالی۔ اس کے بعد مصنف کا حوالہ دیا جائے گا۔ مصنف کے حوالے میں ان کے مختصر سے حالات ذکر کیے جا سکتے ہیں، آپ کے سامنے یہاں موجود ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عزت بخش انصاری تھا۔ پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ 17 سال کی عمر میں شادی ہوئی، شادی کے بعد دہلی چلے گئے، غالب کی صحبت میں رہے، پھر لاہور آ گئے۔ مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر موضوعاتی مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ حالی نے سر سید احمد خان کی خواہش پر اپنا مشہور مسدس مد و جزر اسلام لکھا اور اس سے قومی شاعری کی بنیاد رکھی، جس کے باعث انہیں قومی شاعری کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ حوالہ عبارت اور حوالہ مصنف پیش کیا جا چکا، آخر میں
تشریح عبارت کی جائے گی۔ اس عبارت کی تشریح ان الفاظ کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ قوم چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کی مثال ایک درخت کی طرح ہے جس کی ٹہنیاں اس قوم کے مختلف خاندان ہیں اور اس خاندان کے مرد و عورت اس درخت کے پتے ہیں۔ جب تک اس درخت کی جڑ ہری رہے گی پورا درخت ہرا بھرا اور شاداب رہے گا۔ یہی حال قوم کا ہے کہ اس کے افراد جو کہ درخت کے پتوں اور ٹہنیوں کی طرح ہیں، اگر اپنی قوم کی خدمت گزاری اور ہمدردی کے ذریعے اس کو پانی نہیں دیں گے تو درخت کی ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے، یوں آپس کے رشتے مرجھا جائیں گے اور قوم بجائے قوم کے ہجوم کی شکل اختیار کر لے گی جس کی روح مر چکی ہو۔ ان الفاظ کے ساتھ اس عبارت کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ ایک اور عبارت کی تشریح کی جاتی ہے۔ عبارت آپ کے سامنے ہے کہ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اور حیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہیں اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا۔ یہ عبارت کتاب کے صفحہ نمبر 25 پر موجود ہے۔ اس کی تشریح بھی اسی طرح کی جائے گی کہ سب سے پہلے حوالہ عبارت پیش کیا جائے گا ہو بہو، اور اس کے بعد حوالہ مصنف جو کہ پیش کیا جا چکا، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ آخر میں اس عبارت کی تشریح کی جائے گی، اور اس عبارت کی تشریح ان الفاظ کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ جذبہ ہمدردی کے حوالے سے مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمدردی انسانوں اور جانوروں کے دلوں میں پیدا نہیں کی جاتی، بلکہ یہ ایک قدرتی عمل یا خاصیت ہے جو خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے کسی قسم کی تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ تو وہ جذبہ محبت اور چاہت ہے جو انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو حیوانات میں جو کہ عقل اور تعلیم دونوں سے محروم ہیں ان میں یہ جذبہ قطعاً نہ پایا جاتا۔ انسانوں میں ہمدردی کا جذبہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ دنیا کا نظام درہم برہم نہ ہو جائے۔ اپنے آج کے تمام کام ہم مکمل کر چکے، اور آپ کو جو تفویض کیا جانے والا کام ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ تمام سوالات جو کہ آپ کو آج لکھوائے گئے بتائے گئے ان کے جوابات اپنی کاپی میں لکھ لیجئے۔ صحیح غلط خالی جگہیں اور کثیر الانتخابی سوالات بھی جو کتاب میں بھی موجود ہیں وہ بھی حل کر کے اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی مشق حل کر کے کاپیوں میں لکھ لیجئے، اور اپنی گفتگو میں استعمال ہونے والے جملوں پر اس حوالے سے غور کیجئے کہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ، اور جو عبارتیں آپ کو بتائی گئیں ان عبارتوں کی تشریح حوالہ عبارت اور حوالہ مصنف کے ساتھ کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ اگلے سبق کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔